نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم الف سے متعلق پڑھیں گے کہ الف کو موٹا اور باریک پڑھنے کا تجوید میں کیا قاعدہ ہے اس کو جانیں گے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں الف سے متعلق گزر چکی ہیں، تو اس سے ملتے جلتے بھی کچھ باتیں یہاں پر ذکر کی جائے گی۔ دیکھیں، الف کے بارے میں ہمیں ایک بات معلوم ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور ما قبل اس کے یعنی الف سے پہلے جو حرکت ہوتی ہے وہ ہمیشہ فتح والی حرکت ہوتی ہے، مفتوح ہوتا ہے۔ الف ساکن اور اس سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ الف ہمیشہ لفظ کے درمیان میں آ سکتا ہے یا آخر میں، شروع میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ الف ہمیشہ لفظ کے درمیان میں اور آخر میں آ سکتا ہے، شروع میں نہیں آ سکتا۔ اب یہاں ایک اور تیسری بات یہ جان لیں کہ الف کو موٹا پڑھنے کا جو قاعدہ ہے، جو کہ آج کے سبق کا ہمارا موضوع ہے، موٹا اور باریک پڑھنے کا، تو اگر الف سے پہلا والا حرف موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا ہوتا ہے۔ اگر الف سے پہلا والا حرف موٹا ہوگا تو الف بھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال قال۔ اب دیکھیں یہاں پر الف درمیان میں ہے اور الف سے پہلے قاف ہے، اور قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، صفت لازمہ متضادہ کے قسموں میں سے، تو یہاں پر ہم الف کو موٹا کر کے پڑھیں گے قال۔ اسی طرح دوسری مثال رانا، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں الف درمیان میں ہے اور اس سے پہلے را ہے۔ دیکھیے را کے اندر جو ہے نا موٹائی یا تفخیم جس کو بولتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں، وہ عارضی طور پر ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے رانا، اور الف کو بھی۔ اسی طرح لفظ اللہ دیکھ لیں اور شططا، لفظ اللہ کے اوپر درمیان میں جو کھڑا زبر ہے نا، یہ الف کی مثال ہے۔ کھڑا زبر کس کے مقابل ہوتا ہے؟ یعنی کھڑا زبر اصل میں یہ الف ہی کہلاتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ الف کے اوپر پڑھنے کی مثال ہے۔ اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اور اگر الف سے پہلے زبر والا حرف باریک ہو تو الف بھی باریک ہوگا، جیسے کانا۔ دیکھ کاف جو ہے باریک ہے، درمیان میں الف ہے تو اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے کانا کتاب۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ہے الف کو پر تفخیم کے ساتھ اور باریک ترقی کے ساتھ پڑھنے کا قاعدہ۔ اب سوال یہ ہے کہ الف سے پہلے آنے والے موٹے حروف کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا، حروف مستعلیہ جو کہ صفت لازمہ متضادہ کی قسم ہے اور وہ 7 ہیں، یہ بھی ہے خصم، ضغطن، قز، کیونکہ یہ ہمیشہ موٹے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 حرف اور ہیں، وہ ہیں لام اور را، کیونکہ یہ جو 2 حرف ہیں نا لام اور را، اس میں عارضی طور پر موٹائی آ ہی جاتی ہے، عارضی طور پر ان کو موٹا ہی پڑھا جاتا ہے، مستقل طور پر نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک حرف جو ہے الف بھی ہے، لیکن چونکہ الف سے پہلے الف نہیں آ سکتا، اس لیے ان 10 حرفوں میں سے صرف 9 ہی ہوگا۔ 7 مستعلیہ کے، 2 لام اور را، کتنے ہو گئے؟ یہ 9 اور ایک الف۔ الف چونکہ الف کے پہلے نہیں آ سکتا، اس لیے جو الف کو پر پڑھنے والے جو حروف ہیں وہ یہ 9 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، لام، را۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے الف کے موٹے اور باریک پڑھنے کا قاعدہ۔ اب اس کے بعد
ہم اگلا سبق پڑھیں گے جو کہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ صفت عارضہ میں اس کا بہت اہم رول ہے، اور وہ ہے نون ساکن اور تنوین میں فرق۔ یعنی نون ساکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں افمن ہوتا ہے، اسی طرح جزءاً، احدن، انعمت، کن، تو اس طرح آپ نے بہت سارے لفظ دیکھے ہوں گے جس کے اوپر نون کے اوپر کبھی ساکن ہوتا ہے، کبھی دو زبر کے ساتھ کیا ہے آپ کو تنوین دکھتا ہے۔ تو اس کو کیا دونوں میں کیا فرق ہے ساکن اور تنوین میں؟ پڑھتے تو دونوں ایک ہی طرح ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم فرق معلوم کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے نون ساکن کسے کہتے ہیں اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فرق جانیں گے کہ نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے۔ تو یاد رکھیں ان دونوں میں 3 طرح کا فرق کیا جا سکتا ہے، 3 طرح سے فرق کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں نون ساکن جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جزم کی صورت، دال جیسی شکل بنی ہوتی ہے چھوٹی سی، کسی پر گول نشان ہوتا ہے، تو یہ جزم کی، یہ ساکن کی علامت ہے۔ تو نون ساکن جو ہے بطور علامت لکھا ہوا ہوتا ہے ساکن کے طور پر، جیسے اس کی مثال افمن اور اس کے علاوہ بھی۔ لیکن نون تنوین جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا تنوین کے اوپر 2 زبر ہوتے ہیں، یہ جو علامت کے طور پر ہوتی ہے 2 زبر یا 2 زیر 2 پیش آپ دیکھتے ہوں گے، تو یہ علامت ہے نون تنوین کی، اور نون ساکن کی علامت یہ ہے کہ وہ لکھا جاتا ہے چھوٹی سی دال کی شکل میں، گول شکل میں۔ یہ تو پہلا فرق ہو گیا۔ اور نون تنوین کی مثال جیسے احدن، جزءاً، قریشن۔ اس کے بعد دوسرا فرق یہ ہے نون ساکن اور تنوین میں، نون ساکن جو ہے ملاتے وقت اور وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، دونوں حالتوں میں۔ اگر آپ نون ساکن کو کسی اور حرف کے ساتھ ملانا ہے آپ نے، یا آپ نے وقف کرنا ہے، دونوں حالتوں میں نون ساکن پڑھا جاتا ہے۔ لیکن نون تنوین جو ہے صرف اگر آپ دوسرے اگلے حرف سے ملائیں گے تبھی پڑھا جاتا ہے، وقف میں نہیں پڑھا جاتا۔ وہ آپ کو مثال سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن یہ بات یاد رکھیں، دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن چاہے آپ اگلے حرف سے ملائیں یا آپ ساکن کریں، کسی بھی صورت میں وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن تنوین جو ہے وہ صرف ملاتے وقت تو پڑھا جائے گا مگر وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ مثال جیسے کہ دیکھیں آپ کن، یہ پہلے نون ساکن میں مثال دے رہا ہوں، انعمت، کن، انعمت، یہ سارے مثال جو ہے یہ نون ساکن کی۔ اب دیکھیں انعمت، یہاں پر نون کے اوپر ساکن ہے، اور ان کو بہرحال ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اسی طرح کن فیکون، اب دیکھیں کن، کاف کے بعد نون ساکن ہے، اب چاہے آپ کن پر رکیں یا آپ اس کو ملا کر پڑھیں کن فیکون کے ساتھ، دونوں صورت میں آپ نے کیا ہے نون ساکن کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کے برعکس تنوین جو ہے نون تنوین وہ صرف ملاتے وقت پڑھا جائے گا، وقف میں نہیں۔ جیسے اس کی مثال احدن، دیکھیں آخر میں تنوین ہے، دال دو پیش دن، احدن، اگر آپ اس کو وقف کریں گے تو اب یہ تنوین نہیں پڑھا جائے گا، ساکن ہو جائے گا احد، وقف میں کیا ہو جائے گا احد، اور اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت آپ پڑھا جائے گا کفواً احد۔ اس کی مثال دیکھیں ملا کے پڑھنے کی، کفواً احد، اب دیکھ کفواً آپ نے ملا کر پڑھا تو کفواً پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے وقف کرنا کفوا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 2 فرق سمجھ میں آ گئی نون ساکن اور نون تنوین میں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن جو ہے لفظ کے درمیان میں اور آخر میں ہر جگہ آ سکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم نے مثال دی تھی انعمت، دیکھیں یہاں پر صراط الذین انعمت، درمیان میں انعمت آ گیا، تو نون ساکن درمیان میں آئے یا شروع میں، جیسے ان ہر حالت میں کیا ہے پڑھا جاتا ہے، ہر جگہ آ سکتا ہے۔
کن بھی تھا اس کی مثال، مگر نون تنوین ہمیشہ آخر میں ہی ہوگا اور ہوتا ہے۔ نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے، وہ درمیان میں اور ہر جگہ نہیں آ سکتا، اس کی جو جگہ متعین ہے وہ آخر ہی ہے۔ جیسے اس کی مثال کفواً، احد، قریش، جزءاً، سمجھ میں آگے بات؟ تو یہ 3 طرح سے آپ نون ساکن اور تنوین میں فرق کر سکتے ہیں کہ نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے، تنوین لکھا ہوا نہیں ہوتا، علامت کے طور پر زبر زیر پیش لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ نون ساکن چاہے وصل ہو، ملاتے وقت اور وقف کی صورت، دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ نون تنوین صرف ملاتے وقت پڑھا جاتا ہے، وقف میں نہیں پڑھا جاتا۔ تیسرا فرق، نون ساکن لفظ کے درمیان میں اور آخر میں ہر جگہ آ سکتا ہے، نون تنوین جو ہے ہمیشہ آخر میں ہی ہوتا ہے۔ یہ 3 طرح کا فرق ہے، اس کو خوب یاد کریں اور اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کی کتنے حال ہے اس کو حالت کو جانیں گے، اور وہ بھی بہت اہم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔